السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مختصر درس حدیث کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی حدیث کا تعلق صحیح مسلم سے ہے اور حدیث کا نمبر 6853 ہے، ترقیم شاملہ کے مطابق، اور ترقیم عبد الباقی کے مطابق 2699 ہے۔ اور مجھے ابھی ایک آدھ دن پہلے ہی پتہ چلا کہ الدرر السنیہ جو ہے ان کے ہاں جو ترقیم چلتی ہے وہ عبد الباقی صاحب کی ترقیم چلتی ہے۔ بہرحال سنیے حدیث کو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا، جو کوئی شخص بندہ مومن سے دنیا کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو دور کر دے، دنیا کے غموں میں سے کسی غم کو دور کر دے، کسی بندے مومن پر کوئی دنیا کی شدت آ چکی ہے اور کوئی بندے مومن اس شدت کو اس سے دور کر دے، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ من جانب اللہ نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر مصیبت کو دور کرنے والے شخص سے قیامت کے دن مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جو بندہ مومن دنیا میں کسی تکلیف کو دور کرتا ہے، دنیا میں کسی بندے مومن کے اوپر سے غم کو دور کرتا ہے، شدت کو دور کرتا ہے، مصیبت کو دور کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو، تکلیف میں سے کسی تکلیف کو، غم میں سے کسی غم کو دور کر دیں گے قیامت کے دن۔ کیا کمال کا اجر ہے من جانب اللہ۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرنے والے کے لیے دنیا میں بھی آسانی پیدا کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی آسانی پیدا کرے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں بندہ مومن کسی کے لیے آسانی پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آسانی پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ معسر تنگ دست، مالی تنگ دست، اب ایک بندہ مال کا تنگ دست ہے، اس نے آپ کا قرضہ دینا ہے، آپ اسے مہلت دے دیتے ہیں، یہ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ ایک ہوتا ہے عادی مجرم جو آپ کے پیسے دیتا ہی نہیں ہے، جو ہر ایک سے قرضہ لیے پھرتا ہے، ہر ایک سے کاروبار کے لیے پیسے بٹورتا ہے، ہر ایک سے کھاتا جاتا ہے۔ ایسے ظالم کو معاف نہیں کرنا چاہیے، ایسے ظالم پر مقدمہ دائر کر کے اس کو سلاخوں کے پیچھے بھیج دیں تاکہ معاشرہ اس کی اذیت سے ہمیشہ کے لیے بچ جائے۔ یہ بات ہو رہی، واقعی ایک بندہ ہے جو مالی تنگ دستی کا شکار ہے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، آپ اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں، اس کی مالی تنگ دستی کسی طرح بھی دور کر دیتے ہیں۔ اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے، آپ قرضہ چکا دیتے ہیں۔ اس نے آپ کا قرضہ دینا ہے، آپ معاف کر دیتے ہیں۔ اس نے آپ کا قرضہ دینا ہے، آپ مہلت دے دیتے ہیں، چلیں یار، آپ کو جب آسانی پیدا ہو جائے نا، آپ اس وقت دے دینا۔ اور میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جس نے آپ کا قرضہ دینا ہے اس کو وقت دینا یا اس کو معاف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے اس پر اجر بھی اتنا بڑا ہے، اس پر اجر بھی اتنا بڑا ہے۔ تو عادی مجرم کو الگ رکھیں، عادی مجرم ناقابل معافی ہے، اس نے آپ کو دغا دیا، آپ سے خیانت کی، آپ چپو بن کے بیٹھے ہیں اور وہ 1000 بندوں کو دغا دیتا جا رہا ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے، تو پھر بعد میں ماشاءاللہ آپ زبان کھولتے ہیں، لب مبارک کھولتے ہیں کہ جی اس سے مجھے بھی دھوکہ دیا تھا، آپ نے پہلے معاشرے کو اس سے کیوں نہیں بچایا؟ تو یہ فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح ایک عادی بھیک مانگنے والا ہے، آپ کو پتہ ہمہ وقت مسجد کے دروازے کے باہر کھڑا ہوتا ہے، اور یہ عادی مجرم ہے، عادی بھیک مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دی، سب کچھ دیا ہے، یہ عادی مجرم ہے، یہ عادی مجرم ہے، آپ اس کو صدقہ دیے پھرتے ہیں۔
اور جو صدقے کے مستحق ہیں آپ اس کو تلاش بھی نہیں کرتے، آپ اس کو دیتے بھی نہیں ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت بڑا افراط و تفریط ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ واقعی جو تنگ دست ہے اس سے تنگ دستی دور کریں، اور جو واقعی مجرم ہے اس کو واقعی تنگ دست سے علیحدہ کریں، دونوں کے ساتھ یکساں سلوک نہ کریں کبھی بھی۔ یہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کی تمیز نہیں ہے۔ ماشاءاللہ نمازی نماز پڑھتے ہیں، وہ سال ہا سال سے وہاں کھڑا بھکاری مانگتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ مشتنڈہ بھکاری ہے، 15 منٹ پہلے اس مسجد میں نماز ہوتی ہے، 15 منٹ بعد اس مسجد میں نماز ہوتی ہے، 15 منٹ بعد اس مسجد میں نماز ہوتی ہے۔ وہ ہر مسجد کی نماز کے مطابق جا کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، بھیک مانگتا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ اس کو ثواب کی نیت سے دیتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں، مختصر نشست میں مختصر ہی رکھتا ہوں۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو تنگ دست سے کیا کہتے ہیں، تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، اللہ دنیا میں بھی آسانی پیدا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آخرت میں اللہ کیا کیا آسانی اس کے لیے پیدا کریں گے؟ مالی تنگ دستی، اگر اس نے آخرت میں کسی کا کچھ دینا ہوا تو اللہ دے دیں گے، اب اللہ کی مرضی ہے۔ دنیا میں جو مالی تنگ دستی ہم دور کرتے ہیں ایک دوسرے کی، وہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مالی تنگ دستی یہاں بھی دور کریں گے، آسانی اس کے لیے یہاں بھی پیدا کریں گے۔ اب اللہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی نے مالی تنگ دستی کسی کو دور کر دی تو اللہ تعالیٰ صرف مالی ہی اسے آسانی پیدا کریں گے۔ یہاں لفظ بہت عام ہے، من یسر علی معسرین یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہم نے مالی آسانی پیدا کی تو اللہ دنیا میں بھی مالی آسانی پیدا کریں گے اور آخرت میں بھی صرف مالی آسانی پیدا کریں گے۔ نہیں، آسانی کو عام رکھیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمارے لیے مالی آسانی پیدا کریں، عزت و آبرو کی آسانی پیدا کریں، دونوں پیدا کریں، ہر قسم کی ہر پہلو سے پیدا کریں۔ اللہ کی رحمت تو وسیع ہے، ہمیں کسی کی مالی تنگ دستی دور کر کے، کسی کے لیے مالی آسانی پیدا کر کے اللہ سے یہ امید رکھنی چاہیے، اللہ ہر قسم کی آسانی ہمارے لیے دنیا میں بھی پیدا کرے گا، اللہ ہر قسم کی آسانی ہمارے لیے آخرت میں بھی پیدا کرے گا، اور اس کی ہم نے تمنا اور دعا اور التجا اور خوشامد بھی کرنی ہے اللہ سے۔ اللہ اکبر۔ آگے جی، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی، دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بندے نے کسی بندے کا کوئی عیب دیکھ لیا، کوئی بہت بڑا گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا، اور وہ گناہ اس کی ذات تک محدود ہے۔ ایک گناہ ہے جو پورے سماج کو متاثر کر دیتا ہے، تو سماج کو اس سے بچانا، ایسے مجرم سے بچانا ضروری ہے۔ اس کا گناہ متعدی ہے، لیکن ایک بندے کا گناہ ہے اس کی ذات تک محدود ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب آپ اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، آپ اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پردہ پوشی کریں گے آپ کی اور میری، آخرت میں بھی جب میدان حشر میں سب سامنے ہوں گے، اللہ تعالیٰ میدان حشر میں بھی میدان حشر کے باقی لوگوں سے میری اور آپ کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ ابھی میں نے تصوف کی خرافات کے اوپر، اہل تصوف کی خرافات کے اوپر ایک پروگرام ریکارڈ کروایا، اس میں باقاعدہ میں نے بتایا کہ پیر صاحب کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ بندہ، اور باقاعدہ وہ ریکارڈنگ بھی موجود ہے، وہ کمنٹ میں ریکارڈنگ بھی موجود ہے، پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی، پیر صاحب کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ پیر صاحب، والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا بیٹھا اور چلا گیا، اور بعد میں والد صاحب نے پوچھا یہ کون ہے، اس کا تعارف کروایا گیا، تو والد صاحب نے کہا کتنا کالا دل لے کے بیٹھا ہوا تھا۔ اب یہ ایک بندے کی عزت کو تار تار کرنا نہیں ہے کیا؟ یہ من سترہ مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ کی کیا کہتے ہیں وہ کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اب جب اہل تصوف کی خرافات کے اوپر میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تو ماشاءاللہ کرامات الاولیاء حق ان پہ شروع ہو گئے، اور جو نیچے گل کھلائے گئے ہیں کہ ایک مسلمان کی پردہ پوشی نہیں ہو رہی ہے،
جو ایک بندہ چلے کاٹتا ہے اور کشف اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کاٹتا ہے کہ اس کو ان چیزوں کا پتہ چل جائے، اور وہ پتہ پھر بھی نہیں چل سکتا، اس بنیاد پر بندہ کہہ دیتا ہے کہ اس کا دل کے اندر ایک سیاہ دبا ہے، یا کہہ دیتا ہے کہ اس کا سارا دل سیاہ ہے، یا وہ بندہ چلا گیا اس کے بارے میں کہہ دیتا ہے سارا دل اس کا سیاہ ہو چکا ہے۔ یہاں اس کی عزت بھی نیلام ہو رہی ہے، یہاں اس کی دل کی خبر بھی دی جا رہی ہے۔ یہاں پر کوئی جاہل عالم کے عنوان سے عالم نما جاہل نما عالم نما جاہل اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ میں نے اب کامنٹس دیکھے میں حیران ہو گیا، اتنے جاہل، احمق الناس، جماعت الجہلاء، آفت العلم والعلماء۔ پھر بعض ساتھی کہتے ہیں جی آپ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، پھر حوالہ دیتے ہیں فلاں حضرت نے تو بڑا نرم لفظ استعمال کیا، فلاں حضرت تو قادیانیوں کے لیے بھی نرم الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کے والد صاحب نے کہا تھا۔ تو پھر نقد و جرح کا معیار کہاں لے جائیں گے جہاں راویوں کو کہا جاتا ہے دجال من دجاجلہ، یہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ انشاءاللہ ان کامنٹس پر بھی ہم پروگرام کریں گے، اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ بہرحال یہ میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی کہ جو مسلمان کی صدر پوشی کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پردہ پوشی کرتے ہیں انعام کے طور پر، آخرت میں بھی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ اور یہاں پیر صاحب پردہ پوشی کی دھجیاں اڑا رہے ہیں بقول بیٹا، اور پھر بھی اس پر کوئی کلام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کرامات یا اولیاء حق، اس کو لے کے بیٹھے بھائی، کرامات کا انکار کس نے کیا؟ جو باتیں ہو رہی کرامت کے عنوان سے اس پہ آ کے بات کریں، اس پر بات کریں۔ مرد کے بچے ہو تو اس پر دلیل دو۔ ابھی مجھے احساس ہوا جو اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں، ان میں سے بھی بہت بڑی تعداد کا پورا دین کرامات کے اوپر کھڑا ہے، قرآن و سنت پہ کھڑا نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بلکہ کرامات کے عنوان سے خدا کی قسم خرافات کے اوپر کھڑا ہے۔ اللہ ایسے دجل و تلبیس کو بے نقاب کرنے کی اور ان کے پردے پھاڑنے کی اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہ ویڈیو ریکارڈ کروا کے میرا حوصلہ بلند ہوا، اس حوالے سے کام کرنے کی ایک تحریک دل میں پیدا ہو رہی ہے کہ اہل حق بھی وچوں اندر سے اتنے خراب ہو چکے ہیں، ان کے عقیدوں کو اتنا زنگ لگ چکا ہے، ان کے نظریات اتنے برباد ہو چکے ہیں۔ الامان والحفیظ عیاذا باللہ۔ آگے چلتے ہیں جی۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ مشغول نہیں ہوتا، یہ ایک محاوراتی انداز ہے، اللہ بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ میں نے آپ نے اپنے بھائی کی مدد کسی بھی حوالے سے کی، مقاصد شریعہ کے حوالے سے کی، اس کی نسل، عقل، مال، عزت و آبرو، جان کے حوالے سے اس کی مدد کی، تو اللہ میری اور آپ کی مدد کریں گے، اور جب تک ہم مدد کریں گے اللہ ہماری مدد کرے گا۔ کتنی بڑی بات۔ اور مدد صرف دنیا کے حوالے سے بھی نہیں، دین کے حوالے سے۔ آپ کا ہمسایہ ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا کولیگ ہے، آپ کا رومیٹ ہے، آپ کا کلاس میٹ ہے، کوئی بھی آپ کا تعلق ہے، آپ دیکھتے یہ بے نمازی ہے، یہ روزے نہیں رکھتا، یہ ادھر ادھر کی یہ ڈی ٹریک ہوا ہے، آپ کوشش کرتے ہیں وہ نمازی بن جائے، آپ کوشش کرتے ہیں وہ روزہ دار بن جائے، آپ کوشش کرتے ہیں اس پر حج فرض ہے، اس نے ابھی تک اس نے حج ادا نہیں کیا، یہ حج کرے، آپ کوشش کرتے ہیں یہ نیک اعمال پہ اترے، آپ کوشش کرتے ہیں کہ یہ برے اعمال سے بچے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے روزوں کی حفاظت فرمائیں گے، آپ کے نماز کی حفاظت فرمائیں گے، آپ کو حج کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اعمال کی تاخیر سے اللہ بچائیں گے، آپ کو اللہ نیک اعمال کے میدان میں اتاریں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ برے اعمال سے بچائیں گے۔ یہ ہے جناب آج دوستوں کے اندر سب سے بڑی دوستی یہ ہوتی ہے گناہ ایک ساتھ کریں، کوئی گناہ کرنا آ جاؤ جی ایک ساتھ مل کے گناہ کرتے ہیں، فلم دیکھنی ہے ایک ساتھ مل کے فلم دیکھتے ہیں، کوئی اس سے بھی بہت بڑا بلنڈر مارنا ہے، شراب پینی ہے، آ جاؤ ایک ساتھ مل کے شراب پیتے ہیں۔ ایسی فیملیاں ہیں کہ باپ بیٹا مل کے شراب پیتے ہیں، اور وہی فیملیاں باپ بیٹا مل کے ڈانس کرتے ہیں، ماشاءاللہ علاقائی ڈانس کرتے ہیں، باپ بھی بیٹا بھی دادا بھی،
اور معاشرہ اتنا مردہ ہوتا جا رہا ہے. معاشرہ ان ڈانس کرنے والے ڈوم بانڈ گویوں کو عزت دے رہا, سر پہ بٹھا رہا. کل تک ہمارے بڑے جن کو کچھ سمجھتے نہیں تھے کہ یہ ڈوم بانڈ ہیں, یہ ڈانس کرتے ہیں, یہ تھرکتے ہیں, آج ان بڑوں کی اولاد ان تھرکنے والوں کو, شراب پینے والے باپ کو, شراب پینے والے بیٹے کو, شراب پینے والے پوتے کو, ڈانس کرنے والے باپ کو, ڈانس کرنے والے بیٹے کو, ڈانس کرنے والے پوتے کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے. وہ تھرکتے ماشاءاللہ, ان کو بھی پتا ہے وہ بدلہ لے رہے ہیں آپ سے, چن چن کے آپ سے بدلہ رہے ہیں. تم ہی وہ لوگ ہو, تمہارے باپ دادا ہماری طرف تھوکتے نہیں تھے, آج تم ہماری طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہو. تو وہ علاقائی ٹوپی پہن کے, علاقائی ویسٹ کوٹ پہن کے, علاقائی لباس پہن کے تھرکتے ہیں, باپ بیٹا پوتا, اور ہمارے لوگ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں, اور وہ چن چن کے آپ سے بدلہ نکال رہے ہیں, آپ کے بڑوں کا بدلہ آپ سے نکال رہے ہیں. ہمیں شرم آنی چاہیے. دسر غیرت نام تھا جس کا, گئی وہ تیمور کے گھر سے. آج ہر طرف یہی ہے, ہر طرف یہی بلا ہے, یہی مصیبتیں ہیں. بے حیائی کمال بن چکی ہے, حیا دقیانوسیت بن چکی ہے. اللہ اکبر, اللہ حفاظت فرمائے. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی, ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. اللہ اکبر. جو کسی ایسے راستے پہ چلتا ہے جس راستے میں وہ علم کو طلب کرتا ہے جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. علم وہ ہے جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو. علم وحی کو طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس راستے کی وجہ سے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. بندے کے ایسے راستے کا انتخاب کرتا ہے کہ اس راستے کے ذریعے وہ علم شرع کو, علم وحی کو طلب کرتا ہے. اللہ انعام کے طور پر اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اب یہ راستہ ضروری نہیں کہ آپ چل کے کہیں سفر کریں, جس طرح کہ حدیث کے ظاہر سے سمجھ آ رہا ہے, اور ہمارے عام طور پر لوگ یہی تشریح کرتے ہیں کہ آپ گھر سے نکلے, آپ KPK کے ہیں تو آپ کراچی کسی مدرسے میں چلے جائیں, آپ لاہور کے ہیں آپ پنڈی کسی مدرسے میں چلے جائیں. بالکل یہ بھی ٹھیک ہے, یہ حصی راستہ ہے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ مدینے چلے جائیں, آپ بخارا چلے جائیں, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک راستہ ہے. آپ راستہ چل کے جاتے ہیں, کسی کے پاس چل کے جاتے ہیں. آپ گھر میں بیٹھے ہیں, آپ دوسرے گھر میں اللہ کے دین کی تبلیغ ہو رہی ہے, وہاں چل کے جاتے ہیں. آپ قدموں پہ چل کے جاتے ہیں, اس کے ذریعے آپ علم حاصل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو آپ نے راستے کا انتخاب کیا, جس راستے کے ذریعے آپ علم وحی لے رہے ہیں, تو آپ اللہ تعالیٰ اس راستے کی وجہ سے جنت کا راستہ آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں. تو یہ تو حصی راستہ ہوگی جو راستہ نظر آ رہا ہے, لیکن صرف حصی راستہ مراد نہیں ہے, معنوی راستہ بھی ہو سکتا ہے. میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, اب میں نے کوئی سفر تو نہیں کیا, میں اپنے ریکارڈنگ روم میں بیٹھا ہوا ہوں, اب آپ کو علم بتا رہا ہوں. آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, یکدم آپ کو میری ویڈیو سامنے آ جاتی ہے, آپ کلک کرتے ہیں, سننے لگ جاتے ہیں. یہ بھی کیا ہے, ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما, یہ بھی یہی ہے کہ آپ کسی راستے پہ چلتے ہیں جس راستے کے ذریعے آپ علم کو کیا کہتے ہیں لیتے ہیں, آپ علم کو حاصل کرتے ہیں. یہ بھی ہے, آپ بیٹھے ہوئے, آپ چلے نہیں ہیں, لیکن یہ معنوی راستہ ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ فوراً اللہ کا قرآن کھولتے ہیں اور ایک صحیح تفسیر اٹھا کے ترجمہ بھی پڑھتے ہیں, تفسیر بھی پڑھتے ہیں. یہ بھی ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما. سمجھ آئی؟ آپ موبائل پہ کلک کرتے ہیں, صحیح ویب سائٹ پہ جاتے ہیں جہاں صحیح احادیث لکھی ہوتی ہیں اور قرآن کی صحیح تفاسیر لکھی ہوتی ہیں, آپ کلک کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں اپنے موبائل پہ, اپنے کمپیوٹر پہ. یہ بھی ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما ہے کہ آپ نے ایسے راستے کا انتخاب کیا جس کے ذریعے آپ علم وحی ڈھونڈ رہے ہیں, علم وحی حاصل کر رہے ہیں. اسی طرح آپ اپنی ہی جگہ بیٹھے ہوئے کسی عالم کو ویڈیو پہ سن رہے ہیں یا سامنے سن رہے ہیں, آپ تفسیر دیکھ رہے ہیں, آپ کتاب دیکھ رہے ہیں. تو یہ بھی معنوی راستہ ہے. آپ اس میں چل کے نہیں گئے, لیکن راستے کا انتخاب بہرحال ہے. یا آپ اس کو ڈیجیٹل راستہ سمجھ لیں. سمجھ آئی؟ جیسے آج کل ڈیجیٹل کرنسی ہے نا, تو ڈیجیٹل راستہ بھی ہو گیا. تو یہ صرف حصی راستہ ہونا ضروری نہیں, معنوی راستہ بھی ہونا کافی شافی وافی ہے. سمجھ آئی؟ ہاں, آپ چل کے کہیں جائیں گے تو اس کی اور بھی برکتیں ہوتی ہیں, لیکن آج کل
دہلیز پہ ہی علم موجود ہے، آپ موبائل پہ کلک کرتے ہیں، آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے پاس تفسیر ہے، آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے پاس حدیث ہے، آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے پاس فتاویٰ ہیں، آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما ہے کہ جو بندہ کسی ایسے راستے کا انتخاب کرتا ہے جس راستے کے ذریعے وہ علم وحی کو حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اب جنت کا راستہ آسان اللہ کی مرضی کیسے کرتے ہیں؟ آپ کے علم میں اضافہ کرتے ہوئے جنت لے جاتے ہیں۔ اللہ کے مختلف طریقے ہیں نا، جو آپ اب جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، آپ وہ پڑھ رہے ہیں، سیدھے آپ کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں دیگر برے اعمال سے بچائیں گے، مزید اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے، جو آپ پڑھ رہے ہیں اسی کے اندر مزید فہم عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے نا آسان کرنا، وہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ ہر پہلو سے آسانی پیدا کر دیتے ہیں جنت تک پہنچنے کی۔ وہ جو ہر پہلو آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، جائز پہلو۔ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ۔ کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے اور اس میں پھر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے کو اللہ کی کتاب سناتی ہے، باقاعدہ متن سناتی ہے، قرآن کا ٹیکسٹ سناتی ہے، ایک دوسرے کو قرآن کے احکامات سناتی ہے۔ اس میں ایک دوسرے کو قرآن سنانا بھی آ گیا، قرآن کے احکامات سنانا بھی آ گیا، درس و تدریس سب کچھ آ گیا۔ تو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ جمع ہو جائیں، اس میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں اور ایک دوسرے کو تلاوت سنائیں اور اللہ کی کتاب کا مطالعہ کریں، وہ مطالعہ ایک دوسرے کو سنائیں، وہ مذاکرہ کریں، درس و تدریس کریں، تو اللہ تعالیٰ اس اتنے اچھے عمل پر 4 انعامات سے نوازتے ہیں، 4 انعامات سے۔ اب یہاں یہ کہا گیا اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے اولین مراد مساجد ہے۔ مساجد کے علاوہ بھی جن گھروں میں اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے، درس و تدریس ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ ملحق ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو اپنا گھر اس لیے کہا ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عظمت دینے کے لیے اپنا گھر کہا ہے۔ یہ اضافت تشریف کہلاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف کی نسبت دینی تھی تو کہا یہ میرا گھر ہے۔ یہ تو ہو گئی بات شروحات کے اندر کہ اللہ کے گھروں سے مراد مساجد ہے، اور جو میرے دل میں بات کھٹکتی ہے ما خطر ببالی، وہ یہ یہاں گھروں سے مراد عام ہے۔ جس گھر میں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت ہوتی ہے، وہ پڑھا جاتا ہے، اس کی تدریس ہوتی ہے، وہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کو اپنا گھر قرار دیا۔ یہ میرے نزدیک ہے۔ ذالکم مما علمنی ربی، یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام گھروں کے اوپر ان گھروں کو فضیلت دی ہے جن گھروں میں اللہ کی کتاب کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کی کتاب کی درس و تدریس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دینے کے لیے کہا کہ ایسے گھر میرے گھر ہیں۔ ہاں، ان گھروں میں افضل گھر پھر مساجد ہیں جن میں تواتر کے ساتھ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، درس و تدریس ہوتی ہے۔ جو میرے اپنے فوائد ہوتے ہیں، آج کل میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اگر کل میری زندگی نہ رہی تو اللہ کرے میرے ایسے علمی وارث پیدا ہو جائیں جو میری افادات کو الگ کر سکیں۔ یہ اس لیے میں کہتا ہوں، وگرنہ کوئی میں فخر و افتخار کے طور پر بات نہیں کرتا، البتہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے ساتھ ضرور بات کرتا ہوں الحمدللہ۔ وہ 4 انعامات کیا ہیں؟ جن گھروں میں اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے، اس کی درس و تدریس ہوتی ہے، اس کا مطالعہ ہوتا ہے، اس کے احکام پر تدبر ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کو قرآن کے احکامات سنائے جاتے ہیں، قرآن کی کلاسز لگتی ہیں۔ کیا بات ہے، تفسیر کی کلاسز لگتی ہیں۔ وہ 4 انعامات کیا ہیں؟ الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ جن خوش قسمت گھروں میں خوش قسمت لوگ بیٹھ کے یہ کام کرتے ہیں، اللہ ان پر سکینہ نازل فرما دیتے ہیں۔ سکینہ، اب اس کو سمجھیے، سکینہ کیا ہے؟ سکون قلب، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سکون قلب اللہ تعالیٰ نازل کر دیتے ہیں۔ سکینہ کیا ہے؟ جب بندے کے اندر سکون نازل ہو جاتا ہے نا تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ ایک سکینہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دل کی صفائی کر دیتے ہیں، دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ صفاء القلب بنور القرآن،
اور پھر جس دل میں قرآن کی تلاوت اور قرآن کے معنی میں تدبر کی وجہ سے نور پیدا ہو جائے، قلب کی صفائی ہو جائے، تو وہاں سے ظلمت بھاگ جاتی ہے، وہاں سے سیاہی چھٹی کر جاتی ہے، وہاں سے زنگ دور ہو جاتا ہے، نفسانی ظلمات ختم ہو جاتے ہیں، اور طمانینت اور وقار پیدا ہو جاتا ہے۔ سکون، سکینہ سے مراد سکون قلب بھی ہے، اور سکینہ سے مراد وقار، متانت، سنجیدگی جو بندے کی شخصیت کے اوپر چھلکتی وہ بھی پیدا ہوتی ہے۔ جناب اہل اللہ کو آپ نے دیکھا ہوگا، چاہے ان کے پاس پیسہ نہ ہو، ان کی شخصیت پر ایک کمال کا وقار، سنجیدگی، متانت ہوتی ہے۔ یہ قرآن کی دین ہے جناب، لا الہ۔ تو سکینہ سے یہ مراد بھی ہے۔ سکینہ، بندہ مطمئن ہو جاتا ہے، قلق نہیں ہوتا، شاک نہیں ہوتا، اسے وہ شکوک و شبہات کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا کہ دین کی بنیادوں کے بارے میں اس کے دل میں شکوک شبہات وسوسے پیدا ہونے لگے ہیں۔ یہ ہے سکینہ۔ سکینہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا بالقضا، وہ اللہ کی قضا پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس کے چہرے پر، اس کی باڈی لینگویج سے ایک اطمینان، سکون، وقار، متانت، سنجیدگی، اندر کے دل کی صفائی، دل کی سیاہی کا دور ہونا، سکون قلب، یہ ساری چیزیں سکینہ کے اندر داخل ہیں۔ تو جو اپنے گھروں کے اندر قرآن کی مجلسیں برپا کرتے ہیں، انہیں سب سے پہلا انعام یہ ملتا ہے کہ انہیں سکینہ مل جاتا ہے۔ اور دوسرا انعام کیا ہے؟ وغشیتہم الرحمہ، ایسی مجلس کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ یا اللہ، اب وہ رحمت ہمیں نظر نہ آئے لیکن ہمیں محسوس ضرور ہو، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ اگر دشمن ہمارے گھروں کو گھیر لے، پتہ نہیں چلے گا، تو بس اسی سے دیکھ لیں، اللہ کی رحمت گھیر لے تو جتنا دل صاف ہوگا اتنی اللہ کی رحمت محسوس ہوگی، بس یہ یاد رکھیں۔ دو انعام ہو گئے۔ تیسرا انعام وحفتہم الملائکہ، رحمت کیا کہتے ہیں، فرشتے، رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں اس مکان کو۔ وہ دیکھتے ہیں یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ خود اس ذکر کو سننے آ جاتے ہیں، پھر اس گھر کو دیگر گھروں پہ فضیلت شو کروانے کے لیے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں کہ بھائی یہ گھر باقی تمام گھروں سے افضل ہے، اس لیے ہم نے اس کو گھیرا ہوا ہے، تشریفاً لہ و تعظیماً لہ۔ سمجھ آئی؟ خود بھی سنتے ہیں، اس گھر کو دوسرے گھروں پر فضیلت دینے کے لیے اس کو گھیر بھی لیتے ہیں، یعنی پروٹوکول ہو گیا۔ آپ دیکھیں، ایک اردلی کھڑا ہوتا ہے تو گردن میں سریا آ جاتا ہے، او دسیوں بیسیوں پتہ نہیں کتنے رحمت کے فرشتے گھر کو گھیر لیتے ہیں، ذکر اللہ کی وجہ سے، تلاوت اللہ کی وجہ سے، قرآن کے معنی میں تدبر کی وجہ سے گھیر بھی لیتے ہیں۔ یہ پروٹوکول الگ ہو گیا، سنتے بھی ہیں، یہ پروٹوکول الگ ہو گیا۔ اور قیامت کے دن یہی فرشتے گواہی دیں گے، یا اللہ ہم گواہ ہیں، فلاں دن فلاں وقت اس گھر کے اندر تیری وحی سنائی جا رہی تھی، تیری وحی کی درس و تدریس ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارے گھروں کو بھی یہ فضیلت بخشے۔ تین انعام ہو گئے، اور چوتھا انعام وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں مقربین جو فرشتے ہیں ان میں ذکر کرتے ہیں ان کا، یہ دیکھو یہ ہے میرے بندے جن کے ساتھ میں نے بطور امتحان شر بھی لگایا ہوا ہے، خیر بھی ہے، لیکن یہ اپنے شر کو دبا کر اپنے خیر کو اوپر لا کر اپنے تمام نفسانی کیا کہتے ہیں تقاضوں کو پیچھے رکھ کر، اپنی ضروریات کو پیچھے رکھ کر میرے ذکر میں، میری یاد میں، میری وحی کو سننے سنانے کے لیے، سمجھنے سمجھانے کے لیے جمع ہیں۔ یہ دیکھو اللہ فخر سے ملائکہ مقربین میں ان بندوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ چار ہو گئے۔ اب حدیث کے اختتام ایک جملے پر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنے ارشاد کے اختتام، وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، جس کا عمل اسے سست کر دے اس کا شجرہ نسب اسے تیز نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ ہم اولاد نبی آل علی، ہمیں تو نمازیں معاف ہیں، ایسے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں ہم اولاد نبی ہیں، ہم آل نبی ہیں، اولاد علی، ہمیں نمازیں معاف ہیں۔ جو خود نبی تھے ان پر 5 نہیں 6 نمازیں فرض تھی ایک قول کے مطابق، ایک قول کے مطابق نبی علیہ السلام پر تہجد بھی فرض تھی۔ جناب جو خود نبی ہیں ان پر تو 5 کی نہیں 6 نمازیں فرض تھی، اور جو کہتے ہیں ہم آل نبی ہیں، بعض لوگ ڈنڈورا پیٹتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں نمازیں معاف ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہاں صاف کہہ دیا جس کا عمل اسے پیچھے کر دے، جس کا عمل ناقص ہو، اس کا شجرہ نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔
کہ جی میں بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں چھوٹا عمل بھی کروں گا تو کافی ہے. نہیں، اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا تمہارا عمل کمزور ہے، تمہارا شجرہ نسب تمہیں آگے نہیں لے جا سکتا، تم پیچھے ہی رہو گے. حبشی غلام تم سے آگے نکل جائے گا، سید سردار سے آگے نکل جائے گا اگر اس کے اعمال اچھے ہوئے. بلال حبشی آگے نکل گیا، اور بنو ہاشم کا بہت بڑا فرد ابو لہب پیچھے رہ گیا، بلکہ اس پر ہم بد دعا کرنا عین ثواب سمجھتے ہیں. تبت یدا ابی لہب و تب. ابو طالب پیچھے رہ گیا اور صہیب رومی آگے نکل گیا. یہ ہے جس کے اعمال اسے پیچھے کر دیں، اس کا شجرہ نسب اسے آگے کبھی بھی نہیں کرے گا. اس جملے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نسلی دین کی تردید کر دی کہ لوگوں میرے امتیوں سن لو، میرے اوپر جو دین اترا ہے وہ نسلی دین نہیں ہے، وہ اصلی دین ہے. جو عمل کرے گا آگے نکلے گا، جو عمل نہیں کرے گا بھلے میرے خاندان سے بھی ہو پیچھے رہ جائے گا، اور جو شرک کرے گا بھلے میرے خاندان سے ہو وہ اسفل السافلین میں گرے گا. میرے ساتھ اپنے نسب کو جوڑ کر اسے کبھی بھی جنت نہیں مل سکتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا